اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سر، آج 23 مارچ 2012 ہے اور جمعے کا دن ہے، تو کچھ امپورٹنٹ کوسچنز آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے غدیر خم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قرآن پاک کے بارے میں ترغیب دلائی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا احترام کرنے، ان کا خیال رکھنے کے بارے میں فرمایا۔ تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا وصی بنایا تھا، جبکہ ہمیں صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا طلحہ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ تو وصی کے اعتبار سے آپ کا کیا کنسپٹ ہے؟ آپ نے ایک تو حدیث سکران بیان کر دی، ایک یہ پھر وصیت کی بات کر لی۔ حدیث سکران مختصر میں اس کے بارے میں عرض کروں، بعض لوگوں میں یہ بھی ہے، انہوں نے روایتوں میں درج کر دیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات کہی، مگر وہ نہیں درست بات۔ یہ صحیح صرف یہ کہ غدیر خم کے موقع پر ہی آپ نے یہ بیان فرمایا۔ اور اس سے ہمارے جو شیعہ دوست استدلال کرتے ہیں، اس پر میں نے ان سے کئی بات کہا کہ اگر موقع ہے اس بات کا کہ اہل بیت سے بھی تمسک کرو یا یہ خلافت کا معاملہ، تو یہ میدان عرفات میں آپ کرتے، جہاں سارا عرب جمع تھا وہاں بیان کرتے۔ اب وہ سارے لوگ کوئی یمن کو چلے گئے، کوئی عراق کدھر چلے گئے، ادھر تو شام والے یا مدینہ والے ہی آئے، ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا، وہ موقع آپ نے کیوں مس کر دیا جب ساری امت وہاں جمع تھی؟ وہ وہاں یہ ہدایت فرماتی۔ وہاں جو صحیح حدیث وہ آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں ابو داؤد میں آپ نے صرف کتاب اللہ کا کہا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، جس سے جو ہے نا سنت وغیرہ کا وہ بھی حاکم وغیرہ کی روایتیں بس سارے ہی دیتے ہیں نا، کوئی نہیں۔ اصل بات جو تھی میں نے تم میں کتاب اللہ چھوڑ رہا ہوں، اس کو پکڑ کر رکھو گے تو گمراہ نہ ہو۔ یہ جو خطبہ غدیر کا، اس میں بھی جو ہے نا تمسک کی بات کی، ہدایت لو اور نور ہے، وہ سارا قرآن کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے صرف نا حسن سلوک کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف کر دیا تھا کہ بعد میں لوگ ظلم کریں گے، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، یہ بات کہی کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، غلط طرف سے اختیار نہ کرنا۔ ہدایت کی بات جو نا جہاں آتا ہے نا بعد رہتا یہ تمسک کرو، وہ بھی نہیں صحیح صاحب، کوئی نہیں بات جو نا ٹھیک کرنی چاہیے۔ ہاں کتاب جو ہے نا ہدایت کے لیے وہ اللہ کی کتاب ہے، بات باقی جو ہے نا کہ ان کے ساتھ کرنا، نیک سلوک کرنا۔ پھر ساتھ اس کے جو آتا ہے کہ حضرت زید نے جب یہ بات بیان کیا، لوگوں نے پوچھا اہل بیت کون ہے، تو انہوں نے جب کہا عباس، اب جو شیعہ حضرات کا کہنا اس میں تو پھر 12 امام جو اہل علی تھے ان کا وغیرہ یا امامت کی بات ہوتی ہے، تو کہا کہ یہ سارے اس میں داخل ہے، جو آپ نے سکران میں کہا کہ میری طرف سے اہل جعفر بھی ہے، اہل عقیل بھی ہے۔ تو یہ خلافت وغیرہ سے یا یہ دین کے لیے تمسک کی بات نہیں، یہ صرف آنے والے واقعات کے بارے میں نا امت کو ذرا ہدایت۔ وہ جیسے علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ امت نے اس کے بالکل برعکس کیا، جو آپ نے تاکید کی نا اس کے الٹ کیا کہ کچھ شہید کر دیے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے، کسی کو در بدر پھیلایا گیا۔ ظلم تو محمد علی بہت کیا نا، آپ کی اس وصیت پر عمل نہ کیا تو ذکرکم اللہ بعد ظلم جو کر سکتے تھے نا وہ کیا، اور وہ ظلم ہی آج تک نا امت کو پھر ایک نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جن لوگوں کے دل زخمی ہیں کہ یا رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ ان کلمہ گو نے کیا، بات ان کی بھی ٹھیک ہے، یہ دوسرے مسلمان ان کا لحاظ نہیں کرتے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں کسی سے، وہ بیچارے غمزدہ ہیں کہ حضور کے بعد یار ایسا کیوں سلوک کیا گیا، کوئی زہر سے مار دیا گیا، کسی کا سر قلم کر کے علاقوں میں گوایا گیا۔ اب یہ بات تو دل سوز ہی ہے، ہم ہزار پردہ ڈالے دل تو جلتا ہے کہ کلمہ گو کا یہ کام نہیں تھا۔ اور میں یا صرف ماہر القادری کا ایک شعر جناب نقل کر دوں گا، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ کافر مارتے نا تو اتنا دکھ نہ ہوتا، کلمہ پڑھ رہے اور پھر ایک آدمی جنت کے جوانوں کا سردار ہے تمہارے سامنے حدیث بیان کر رہا اور کہتا ہے تمہارے اندر ابو سعید خدری جابر موجود، پوچھ لو، حضور نے یہ میرے بارے میں فرمایا نہیں، اس بنا پر مجھے قتل کر دیا، مگر کوئی کسی نے نا رائے برابر اثر نہیں لیا۔ اس لیے وہ اہل بیت کے بارے میں تو صرف اتنا تھا کہ ان سے حسن سلوک کرنا، کتاب اللہ صرف ہدایت کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، اس میں بات یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ ہے الحمدللہ وصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ہم جو مصحف کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں جمع کیا گیا، پھر سیدنا عثمان غنی کے دور میں مصحف عثمانی یہ سامنے آیا، اگر یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گتوں کے درمیان اپنی مبارک زندگی میں اس کو کیوں نہیں جمع کیا؟ اس بارے میں محمد علی صاحب جو شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت علی پھر گھر میں بیٹھ کے قرآن جمع کروں، یہ سنی کہتے ہیں حضرت ابوبکر کو فکر پڑی کہ کاری مارے جا رہے، یہ باتیں جو ہے نا دین سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ آخری کتاب ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول اللہ کو اتنی مہرت دے دیتا خدا انا لنا جمع قرآن کہ قرآن تو اکٹھا ہو جاتا، منصر چھوڑ کر جانا، خاتم النبیین کا
یہ کوئی قرآن کی حفاظت تو نہ ہوئی کہ لوگ پھر اکٹھا کرنے لگے، اس میں پھر ایک قید نہ ملی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملی، پھر ایک کی گواہی 2 کے برابر بنائی گئی، باتیں نہیں ٹھیک ہے۔ میں تو صاف کہتا ہوں، بے شک بخاری ہے، مسلم ہے، یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ عبید بن سباق ایک ہی راوی گمنام، جس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی اس کے تفصیلی حالات نہیں، وہ کہتا ہے اس طرح جمع کی تحریک شروع ہوئی۔ جمع حضور کے زمانے میں ہو گیا، لوگوں نے حفظ بھی کر لیا، لکھ بھی لیا جو لکھے پڑے لوگ تھے، اور جو آپ نے اپنے گورنوں کو لکھا کہ لوگوں کو ہدایت کرو قرآن کو کوئی نہ چھوئے سوائے طاہر کے۔ اس لیے ابن حزم کی بات ٹھیک ہے کہ لاکھوں قرآن اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، وہی ایسی بات نہیں تھی وہ قرآن۔ جو صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا جبرائیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ بھی قرآن کا کرتے تھے، تو وہ اس پہ موقف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں زبانی چل رہی تھی، جنگ یمامہ کے موقع پر وہ شہید ہوئے تو پھر نہیں رہتا محمد علی صاحب، آپ ہے کہ لکھوا بھی آپ دیتے، ٹھیک، وہ کہتے ہیں ایک جگہ کتاب مؤلف نہیں تھی، مگر جو ہے نا کہ کاغذ کے پرزوں پر، اس طرح کھجور کے پتوں پر، ٹھیکروں وغیرہ پر لکھنا تو مانتے ہیں کہ کوئی شاید ایسی نہیں تھی جو آپ لکھواتے نہیں تھے، ساتھ ہی بلا لیتے تھے۔ اب قرآن کے حوالے سے جو یہ اختلاف پھر اہل سنت میں بھی آیا، اہل تشیع میں بھی، 7 قراتوں والا، 7 قراتوں کی بات، اور ایک جو حضرت ابن مسعود کے ذمہ لگاتے ہیں نا کہ وہ مانتے نہیں تھے مبذاتین کوئی افاجر، یہ باتیں بھی دین کی جڑ کاٹنے والی، کہ وہ آدمی جس نے 70 صورتیں حضور سے سبقن پڑھی تفسیر کے ساتھ، وہی نہیں جانتا جو کہتا ہے اگر میں جانتا مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کا عالم ہے تو میں اونٹوں کے جگر جلا کر بھی اس تک پہنچتا۔ وہی صحیح بخاری میں بھی ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، وہی اور ابن حزم کی بات ٹھیک ہے کہ یہ سب باطل باتیں، ان کے سے 2 قرات متواتر آ رہی ہے، اس میں یہ مبذاتین بھی ہیں، فاتحہ بھی ہے۔ تو شیعہ سنی سارے میرے بھائی نے قرآن کے بارے میں شک ڈالا اور جو روایتیں ان کو دیوار پر مار، اچھا قرآن ہی مشکوک ہو گیا، بات ہی رہی۔ آپ نے جب اعلان کیا کہ میں تمہیں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں ہدایت کے لیے، کتاب اللہ تو ٹھیک ہے، کتاب اللہ اس میں میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ رجم کی سزا کے قائل ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو رجم کے بارے میں سیدنا عمر کا خطبہ موجود ہے کہ یہ آیات پہلے قرآن میں نازل ہوئی، ہم پڑھتے تھے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ڈیٹیل خطبہ نہیں، اس میں جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا قرآن میں تھی، قرآن نہیں لفظ میں، انہوں نے کہا کتاب اللہ میں، یہ بھی بات تھی۔ چلیں کتاب اللہ دیکھیں نا آپ کو سے علیکم کتاب کا یاد آتا ہے، کتاب اللہ علیکم، وہاں شریعت مراد ہے، یہ جو شریعت تھی نا، بے شک قرآن میں یا سنت میں شریعت میں یہ حکم اترا تھا کہ انسان اس کو سنگار کرو، تو اس کو یاد کرنا پڑھنا۔ اب جو آیت بتاتے ہیں نا وہ محمد علی صاحب نہیں، وہ آیت تو قرآن کا اسلوب میں نہیں بیٹھتی، اسلوب میں نہیں بیٹھتی، پھر نہیں خلاف ہے نا مسلک کی، مسلک تو کہ شادی شدہ جو ہے نا اس کو سنسار کرو، مگر وہ شادی شدہ نہیں، وہاں بوڑھے کی بات ہے، الشیخ و الشیخۃ، اب کہتے نہیں بوڑھے سے مراد شادی شدہ، یہ کس لغت میں ہے بھائی؟ الشیخ و الشیخۃ تو یہ ہے کہ بوڑھا، بے شک شادی شدہ ہو یا ساری عمر کنوارا رہا، اس نے عبارت بوڑھے کی ہے، مسئلہ ہے شادی شدہ کا، تو نہ وہ مضمون اس کا صحیح ہے نہ کوئی۔ ہمیں بس جو امام علامہ خضری نے لکھا نا اصول الفقہ میں، کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم مانیں کہ قرآن میں کچھ ایسے تھی جو منسوخ تلاوت ہو گئی، ایسی کوئی دلیل شرعی ہے، جتنا اترا تھا پورا ہی ہے، کوئی اللہ نے واپس نہیں لیا، نہ کوئی آیتیں اٹھائی ہیں، جو بھی اس قسم کی روایتیں ساری جو ہے نا کوئی نہ کوئی میں صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ہم سیدہ عائشہ سے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رضاعت والی آیات پڑھا کرتے تھے، پہلے 10 مرتبہ رضاعت اتری تھی، پھر منسوخ ہوئے، 5 رضا ہو جب حضور فوت پڑھی جاتی تھی، اب سارے پھر اس سے جان ہی چھڑاتے نا ہماری صاحب، یا تو لوگوں کو اس پر آپ کیوں نہیں تعویل کر رہے کہ اس سے مراد کتاب اللہ ہی ہوگی، قرآن نہیں مراد ہوگا؟ نہیں، وہ میں اس کی یہ تعویل کرتا ہوں کہ اگر اس کو ماننے اول تو ہم مجبور نہیں کہ ایسی روایتوں کو مانیں، میں نے فلاں سے سنا فلاں سے، یہ بے شک کتنے معتبر ہم کہتے ہیں سکھا، پہلے تو سکھات میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر راوی کے بارے میں سوائے شادر وادر کے سب میں اختلاف، کوئی کہتا ہے سکھا، دوسرا کہتا ہے دجال ہے، کون جانتا کہ ان میں کیسے کیسے لوگ ہیں، ہم کیوں کتاب اللہ کو مشکوک کریں جو مشرق سے مغرب تک پوری امت کے گھر میں تھی۔ اب مناظروں میں بے شک بحثیں کرتے رہیں، مگر سارے کافروں نے بھی ڈھونڈ نکالا کہ شیعوں کے گھروں میں خار کسی کے ہاں کوئی اور قرآن ملے نہیں، قرآن ایک ہی ملا سب کے پاس، اس لیے قرآن متواتر یقینی پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر وہ قید ہے نا کہ پڑھا جاتا تھا قرآن میں، اس کی تعویل اگر کرنی ہے تو یہ کر لیں کہ وہ لفظ نہیں پڑھے جاتے تھے، بطور تفسیر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن میں جو ہے نا کہ رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے رشتے، اس کی تشریح تھی کہ وہ محض بائی چانس تھوڑا بہت دودھ پینے سے نہیں، پہلے تھا کہ 10 مرتبہ دودھ پیے، پھر حکم رہ گیا سنت کے مطابق 5، وہ قرآن میں پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن کی یہ تفسیر کی جاتی ہے۔ تو شیخ صاحب اس میں جو صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی کچھ سکھایا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں سکھائی الا فہم القرآن، قرآن کا فہم، وہ فہم کدھر ہے اس وقت؟ وہ حدیث کی شکل میں تو ہمارے پاس نہیں، فہم القرآن بھی کر ایک صحیفہ کا بھی ذکر کیا، ایک صحیفہ کا صحیفہ جو ان کے تلوار کے میان میں تھا، اس میں بھی دیت وغیرہ کے احکام لکھے ہوئے تھے، تو سنت قرآن سے باہر نہیں، جیسے شاطبی نے الموافقات میں لکھا نا کہ ہم کہہ دیں قرآن ہدایت کے لیے کافی، تو قرآن خود کھیلتا ہے نا سنت کی طرف، رسول کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، کتنے احکام ہیں، مثلا اذان کا ذکر آ گیا کہ جب اذا نودی علیہ الصلاۃ، دوسری جگہ نادیتم، مگر اس کا کوئی طریقہ کہ وہ کیا الفاظ ہیں، کس طرح کہا جائے، سنت سے پتہ چلا۔ آج کے اس طرح آ جاتا ہے کہ طواف کرو، اب کس کہاں سے شروع کریں، کتنے چکر لگائیں، تو سنت کی طرف تو جانا ہی پڑے گا، سنت کا انکار نہیں، مگر وہ کتاب اللہ میں ہی داخل ہے۔ ٹھیک ہے۔
لیکن اب سنت کے مسئلے میں مسئلہ ہے نا کہ اہل تشیع جو ہیں ان کی اپنی کتابیں ہیں, اہل سنت کی اپنی کتابیں ہیں, اور ایک دوسرے کی کتابوں کو پڑھنا, اور اس کو بلکہ کہا جاتا ہے اہل بدعت کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے, بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے وہ کدھر جائے, کون سی کتاب پڑھے, کہاں سے سنت بس حاصل یہی کرے؟ بات ہے میرے بھائی محمد علی صاحب جو نا کہ فرا کے پاس نہ بیٹھو. اب ہر گروہ دوسرے کو اہل بیعت کہتا, اس کا مطلب علم آدمی حاصل ہی نہ کرے, تعصب کا شکار ہو جائے. اس سے جان چھڑانی چاہیے. جتنے اہل اسلام نہ کلمہ گو ان سب کا احترام کرے, ان کی کتابیں پڑھیں. یقین جانے میں مطالعہ کے بغیر وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ ہر گروہ میں اتنے قیمتی آدمی پیدا ہوئے نا کہ ان کی کتابیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ علم کے یہ جبال تھے, پہاڑ تھے. تقوی اور پرہیزگاری میں وہ کافر نہیں ماننا چاہیے. وہی بات آپ کی کہ پہنچا الگ الگ, کسی کو راویوں نے کچھ بتایا, کسی نے اپنی جگہ, وہ بیچارے مطمئن ہے کہ حضور نے یہ فرمایا. اور اس میں جو اختلافات ہم نے ابھار دیے نا, نماز کے کچھ ذرائع ہیں ان کو چھال دیتے ہیں, ورنہ 999 باتیں اگر حدیثیں جمع کی جائے نا مجمع البحرین, ادھر سنی ادھر شیعہ, اخلاقیات, ادھر معاملات, ادھر آپس ہے, تقریباً ایک ہی بات. انسان بننے کے لیے سب کے پاس ایک, مگر ان کو چھوڑ کر جب آ جاتا نا پاؤں دھونے یا مسا کرنا, ہاتھ چھوڑنے, اور 2-4 باتیں اتنی ہم وہ چھالتے ہیں کہ لوگ سمجھ یار اسلام میں جھگڑا ہی جھگڑا. ہاں اچھا, اب آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں جس موضوع پہ, مینلی تو میں وہ ٹاپک ایڈریس کرنا. غامدی صاحب نے اس پر جو لکھا نا رجم پر بہت حدیثوں میں اضطراب ثابت کیا. میں اس بارے میں ذرا بتا دوں, میں نے دیکھا اور اس کو ابن حجر نے بھی نا حضرت پادری میں نقل کیا اور کہا یہ معنی تو مناسب, بات بڑی ٹھوس ہے, اور کئی صحابہ سے نقل کیا کہ ان کا یہی مسلک تھا. مگر کہتے شاذ ہے. غامدی صاحب مانتے ہیں, غامدی صاحب اس کی تعویل کرتے ہیں, وہ کہتے نہیں گنڈوں کے لیے وغیرہ, ہم مرتد کے لیے جس طرح سزا ہے اس طرح یہ جو وہ پھر محاربہ کے تحت لے جاتے ہیں, وہ ساری باتیں میں نے پڑھی. مگر جو حدیثوں میں کہتے ہیں نا کہ کسی طرف آتا ہے کہ رجم اور جلب دونوں کرو, کوڑے بھی مارو, سنسار بھی کرو, جمع آتا ہے بادام میں شامل کی, کسی میں صرف کوڑے آتا ہے, کہیں کسی میں سنسار آتا ہے, گلی میں سال کی جلاوت نہیں ہے. تو اس بارے میں بعض صحابہ کا بھی مطلب فتح الباری میں, اور شیعہ جو فقہ اس میں نا محمد علی صاحب بہت اچھے طریقے سے بات واضح کی, اور سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جیسے جیسے جرم شدید ہوتا جاتا سزا بڑھتی جاتی. ایک ہے میں زانی اور زانیہ, ان کے ساتھ اور کوئی قید نہیں, شاید جنا کیا وہ کموارے, ٹھیک ہے, ان کے لیے وہ قرآن پاک کی سزا. ایک ہے پھر اس کے ساتھ مل گیا زان المحصن کہ شادی شدہ ہے, اس میں شادی شدہ کا پھر ہے کہ اگر وہ رخصتی نہیں ہوئی تو شیعہ اجتہاد ہے یہ ہے فقہ میں کہ اس کو سزا جو نا 1 سال جلا وطنی اور کوڑے. پھر تقریب عام بھی بڑھ گیا کہ وہ بیوی کو دے آتا, اور اگر بیوی جو تھی نا وہ موجود تھی مگر وہ وطن سے دور تھی وغیرہ, پھر جو رجم بنا یہ پھر بھی سزا نافذ نہیں ہوگی, کیونکہ رجم جس بنا پر ہے نا کہ حلال کا موقع ہے, اور پھر اس نے حد پھلانگی, وہ بیوی پاس ہو اور کوئی رکاوٹ نہ, پھر وہ کرے نا, ورنہ شادی شدہ بھی ہوگا تو پھر رجم نہیں, وہ کوڑے اور تقریب. سورۃ النساء میں ایک آیت ہے جس کو دلیل بنایا غامدی صاحب نے, حتی یجعل اللہ لنا سبیلا, ہم سے کونا پھر بھی آدھی سزا دی جائے, جو شادی شدہ سے اس کو آدھی سزا دی جائے اگر لونڈی جو ہے وہ نہیں. یہ اصطلاح بھی پرانا اخبار کا, مگر یہ بات نہیں, کیونکہ وہاں جو شروع ہوتا ہے کہ اگر تم محسنات سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت نکاح. اب جو ہے کہ محسنات سے نکاح اگر مانا شادی شدہ کرنا ہے تو شادی شدہ سے نکاح حرام ہے. وہ فکرہ جو ہے نا کہ اگر تم میں استطاعت نہیں محسنات کے, اس سے پتہ چلتا ہے آزاد, کہ آزاد عورتوں سے نکاح کی اگر طاقت نہیں. یہی پھر مانا آ گیا کہ جب شادی ہو جائے لونڈی کے ساتھ رجوع کرے تو جو پہلے آتا نا کرے محسنات کے ساتھ نکاح کی استطاعت, وہاں جو مانا لیا تھا نا شادی شدہ, یہی نہیں بات ہی شروع ہے وہاں سے ہوئی. اچھا, وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا ایڈریس کر دیں جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں جس ٹاپک پہ, اس پہ اب میں باقی کوشچن کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بتائیے کہ ابھی عوام الناس کو کافی آپ کے بارے میں کنفیوژن ہے. جب میں نے بھی پچھلے سال 10 دسمبر 2011 کو سینیت اور تجدیدی والا لیکچر ریکارڈ کرایا تو مجھے لوگوں نے کہا یہ آپ مولانا صاحب کے شاگرد ہیں. پہلی ملاقات ہے. اچھا, اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو عوام میں کنسیپٹ ہے وہ ذرا تھوڑا کلیئر کر کے آئے کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں, یہ ذرا کلیئر کر دیجیے. باقی ان کے اعمال ان کے ساتھ صرف یہ بات کلیئر کر دیجیے. محمد علی صاحب یہ باتیں جانا کیا کریں, اگر صاف کہتے ہیں پھر بھی لوگ خلاف ہوتے ہیں, نہیں کہتے پھر ہم اپنے ضمیر کے مجرم ہیں. اب صحابی کا ایک معنی دو اس کے لحاظ سے تو آپ نے عبداللہ بن عبیر ان کے ساتھیوں کو بھی کہا, جب لوگوں نے کہا کہ انہیں اجازت کریں قتل کریں تو آپ نے کہا تم چاہتے ہو کہ یہ پروپیگنڈا ہو جائے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرنا, یہ آپ نے پڑھا نا, آپ سے تو کوئی بات سمجھ, اصحاب تو ان کو بھی کہا, لغت کے لحاظ سے تو صحابی تھے, ساتھ ہی تھے. مگر جب قرآن کہتا حدیث کہتی ہیں کہ ان میں لوگ منافق بھی, منافقین کا وجود تو بالکل مسلمان. اب ہم اپنی مرضی سے کہہ دیتے ہیں یہ منافق نہیں تھا, اور منافق بھی صرف ہمارے پاس عبداللہ بن ابی رہ گیا, ورنہ جنگ احد میں جو 300 واپس آیا تھا, اور اس کے بعد جو اسلام پھیلتا گیا زیادہ ہوتے گئے لوگ منافق, روب کی وجہ سے دب گئے. اور آخری سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا توبہ میں کہ مدینہ اور منافق ہیں, اللہ تعالیٰ اے نبی تو بھی نہیں جانتا, ہم جانتے. تو اس لیے ہم کس طریقہ سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے صحابی ہے آپ کے دور کا, بظاہر اس نے اسلام قبول کیا, مگر جیسے آتا کہ تم یہ کہو اسلام لائیں, یہ نہ کہو ایمان لائیں, ایمان نہیں تمہارا جرم کرے. یہ سارے فیصلے علامہ الغیوب کے کرنے کہ اندر سے کون کیا تھا, جو کام کیے کسی نے, ہم کفر ایمان چھوڑے ہوئے کا,
احترام بھی کریں, کیوں برا بلا کہیں, ہمیں کوئی حق نہیں, نہ کوئی فائدہ. یہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. نہیں, اس کو بھی محمد صاحب لوگ غلط استعمال کرتے ہیں نا. امام احمد کے ذمہ لگاتے ہیں, ابن کثیر بھی لکھتا ہے کہ ان باتوں میں نہیں پڑھنا جو گزر گیا. یہ بات نیکوں کے بارے میں, یہ نہیں کہ برے لوگ جو ان کے برائی کا تذکرہ نہ کرو. یا ابراہیم, اسماعیل, اسحاق وغیرہ کے حوالے دے کر نا یہودی کہتے تھے کہ ہمیں ان کی نیکیاں کافی ہیں, ہم ان کی اولاد مختار. دونوں جگہ یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے نا انبیاء, وہ گزر گئے, اسی لیے لہا آیا, لکم لہا, علیہ نہیں آیا کہ جو گناہ انہوں نے کیے ہیں وہ ان پر نہیں, گناہ کی بات نہیں کی کہ جو نیکیاں وہ کما گئے انہیں ملیں گی, جو فائدہ نہیں ہوگا ابراہیمی. بس یہ فائدہ کی بات. بروں کے واقعات تو قابیل سے اللہ نے شروع کیے ہیں, آپ خود قرآن پڑھ دیا بروں کے تذکرے سے. اگر یہ بات بری ہوتی کہ جو مر گیا چھوڑو تلکا متن, کیوں اللہ یہ موقف غلط ہے. خیر غلط. اچھا, لیکن اہل سنت نے متفقہ طور پر جو ہے وہ سیدنا معاویہ کو صحابی کے طور پہ ڈیل کیا ہے, ان کی احادیث بھی لی ہیں اپنی کتابوں میں. حدیث کے بارے میں تو میں بھی کہتا ہوں کہ بصر ہو, معاویہ ہو, کوئی ہو نا, ان سے کچھ جو جیتا ہمارے صادر ہوئے ہیں, مگر یہ علماء نے پورا استقصاء کیا, ڈھونڈا کہ کسی نے حدیث بھی وضع کی ہے. اس جرم سے اللہ نے بچا رہا ہے. شیعہ لوگ کہتے ہیں سمرا سے نہ کتنے پیسے دے کر معاویہ نے حدیث بنوائی, دکھائی آج تک نہیں کہ وہ کہاں ہے سمرا کی بنائی ہوئی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کرتے میں یار کوئی نمونہ دو نا, وہ بیچارے تو ان کے خلاف بولتے رہے. اس تو یہ بہتان نہ لگاؤ, غلطیاں ہوئی ہیں بسم اللہ, مگر حدیث نہیں کسی نے بتائی. اس لیے صحابہ کل موجود ہے, سب تک بالکل جیسے شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز کی روایت حدیث میں سب موت پر. ٹھیک ہے, آ جائیں نیچے کے راوی دیکھیں, صحابی آ گیا, حدیث نہیں اس نے گھڑی, پھر حدیث آپ چونکہ ایک خاص حدیث میں مانتا ہوں, ہر ایک کی مانتا ہوں, حدیث میں کوئی شک نہیں. آپ ایک خاص مقبہ فکر کے ذرا پلیٹ فارم سے ایک بات کرتے ہیں, اگرچہ آپ کی نیوٹرل بات ہے, میری بات نیوٹرل ہے, لیکن کسی نہ کسی درجے میں اہل حدیث یہی کہتے ہیں مسئلہ ہے. جی ہاں. اب مسئلہ ہے کہ آپ امام ابن تیمیہ کو بھی کوٹ کرتے ہیں اپنے اس میں. بہت اچھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کو میں نے بھی اسٹڈی کیا ہے, ان کے مجھے بھی کئی نظریات میں ایسی خرابیاں نظر آئی ہیں, اور بعض اوقات آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا, بعض اوقات جب وہ شیعہ کے رد میں لکھتے ہیں تو بعض اوقات ناسبیت کی بو آتی ہے ہم سے. سیدنا علی کے فضائل پہ وہ بعض اوقات صحیح حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کا امام ابن تیمیہ کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے کہ وہ اہل سنت میں؟ یہ میرے پاس ایک کتاب جو آئی نا سعودیہ سے, وہ آپ کو بھی پھر مہیا کر دیں گے, اس کا فوٹو اسٹیٹ. لم یکن ابن تیمیہ ناصبیہ, انہوں نے ان کی صفائی دیا کہ بالکل انہوں نے نا حضرت علی صاحب کو ان کا مقام صحیح دیا, خلیفہ راشد مانا, جو ان سے لڑے ان کو ناک سمجھا. باقی وہ مناظرہ میں تو آپ دیکھتے ہیں نا, ہوتا نا کبھی آدمی جذباتی ہو جاتا. میں نے بھی پڑھا, انہوں نے مطلب ناسبیوں کا رد کیا. چلو ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ یہ جو صحیح بخاری آدمی بہت بڑے, کوئی شک نہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو. تم میں سے کوئی اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو 600 گرام مد ان کی اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ حدیث جو ہے یہ امتیوں کے لیے ہے کہ سیدنا معاویہ کے لیے بھی تھی, کہ جن کے دور حکومت میں جمعے کے خطبوں میں سیدنا علی کو گالیاں نکالی جاتی ہیں. تو یہ حدیث کیا ہم سب کے لیے کہ ہم ان کو برا نہ کہیں, کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی ہے؟ اس کا جو پس منظر آپ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید نے گالیاں دی, گالیاں انہوں نے دی, پورا ٹکڑا نہیں پڑھتے, خالد نے گالیاں دی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو, معاملہ حضور تک پہنچا. تو آپ نے خالد اور ان لوگوں کو نہیں, اس لیے امام نووی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو کہا نا صحابہ کو برا گناہ کو, یہ مخصوص صحابی جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے تھے, ورنہ خالدی صحابی سے آپ نے کہا تم میرے صاحب کو برا نہ کرو, تم میں سے بہت پہاڑ. اس کا خطاب جو تھا نا صلح حدیبیہ کے بعد والے مسلمانوں سے تھا, وہ عام مانوں میں تو وہ بھی صحابی تھے, مگر آپ نے اس میں خاص کہا کہ جن کو تم گالیاں دے دو سابقون کو, ان کے برابر تم آپ ہو سکتے ہو. ہمیں بھی حکم بعد میں ٹھیک ہے پہنچ گیا, ہم پر بھی لاگو, مگر مخاطب اس کے حضرت خالد ان کے ساتھ ٹھیک ہے کہ تم برا کہتے ہو. اچھا, صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے جس میں غزوہ خندق والے چیپٹر میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے بات کرتے ہیں کہ تم میں سے جس شخص کو خلافت کی خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اچھا, اب استغفر اللہ واتوب الیہ, سیدنا عمر کے بارے میں اتنا زیادہ سخت الفاظ جو سیدنا معاویہ کے زبان سے نکلے, اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا تو مسئلہ ہونا چاہیے تھا تحکیم کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ. حضرت عمر کو انہوں نے کیوں تختہ مشق بنایا اس مسئلے میں کہ میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کرتا ہوں؟ کیا اس کی وجہ وہ تو نہیں ہے کہ وہ صحیح بخاری میں ایک رجم والی اسی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں بندے کی بیعت کر لیں گے. یہ فلاں بندہ جو اس میں موجود نہیں ہے کون ہے, اور یہ کون لوگ تھے؟ ذرا اس کو ذرا پوائنٹ آؤٹ کر دیں. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ سر اونچا کرے جو خود خلافت کا امیدوار بنتا, میں اس سے اور اس کے بعد سے بہتر ہوں, اس کے بارے میں کچھ تو بھائی محمد علی یہی کہتے ہیں کہ ابن عمر وغیرہ کوئی یہ ان کی طرف سے ان کی بات کرو, حضرت عمر مخاطب تھے, مگر بہت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ حضرت علی اور ان کی اولاد کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو کہتے ہیں ہم اور ہمارے باپ زیادہ خلافت کے حقدار, وہ سر اونچا کریں. اور حضرت ابن عمر نے بھی اپنا نہیں کہا, یہی کہا کہ میں رد دی تو چاہ کہ میں اپنا چھوڑ کرنے یہ جس طرح بیٹھے تھے گوٹ, میں ایسے کہوں کہ وہ زیادہ حقدار ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو نا مار مار کر اسلام میں داخل کیا. ہاں, باتیں تو انہوں نے بہت, بات یہی ہے کہ وہ جو عمر بن مسلمہ ابن عمر آپ نے ادھر ہی ان کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس سے لگتا یہی ہے کہ بھئی
وہ سیدنا ابن عمر کی ہی طرف اشارہ تھا. چلو ان کی اور طرف کیا یہ تب بھی بات برا ہے، حضرت علی کی طرف تب بھی برا. موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں کو ہٹا کے تو ابن عمر کو خلیفہ بنا دیتے ہیں. یہ بات پایا ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے نہیں تحکیم کے دوران؟ مگر ذکر تو ہے نا تبری وغیرہ تاریخوں میں. اچھا تاریخوں میں ملتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی سیدنا ابوبکر کی، تو اس کے بعد ان کا کیا مستقبل ہوا ہے؟ کدھر گئے وہ؟ اس کے بعد کوئی ذکر نہیں ان کا ملتا. تو ذکر تو ملتا ہے صحابہ کے حالات پر جو کتابیں نہ پھر انہوں نے اپنا بال بچہ لیا اور مدینہ سے چلے گئے، شام جا کر نہ آباد ہو گئے، اور پھر انہوں نے حضرت عمر کی بیعت بھی نہیں کی. اب ان کی موت جو ہے نا وہ بھی نزائی ہو گئی، کیونکہ وہ مردہ پائے گئے نا، صبح شام پیشاب وغیرہ کے لیے نکلے تو پھر وہ کسی نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کنویں میں لاش ملی، وہ بھی سبز ہو گئی تھی، پھول گئی تھی. اب ہم اہل سنت تو کہتے ہیں کہ جنات نے انہیں قتل کیا. یہ اشعار بھی کچھ بیان کرتے ہیں کہ جنات جو تھے انہوں نے کہا ہم نے حضرت کے سردار کو تیر مارا، دل پر جو خطا نہیں گیا. شیعہ کہتے ہیں، انہوں نے لطیفہ بن ابی الحدید نے لکھا نا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ شیعہ عالم سے کہ علی نے اپنے حق کے لیے کیوں نہیں حضرت ابو بکر کے زمانہ میں حضرت عمر کے کوئی سوال اٹھایا؟ انہوں نے کہا یار وہ جنوں سے ڈر گیا. کیا کریں، تاریخ میں سب کچھ ہے. شیخ صاحب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 مہینے کے بعد سیدنا علی نے ان کی بیعت کی. اس میں سیدنا ابوبکر بھی اشکبار ہوئے اور انہوں نے ان کی جو ریزرویشن تھی ان کا احترام کیا، اور سیدنا علی نے بھی تعریف کی ممبر پہ آ کر. اب یہ سارے معاملات جو ٹیکل ہوئے، تو اب اس کے بعد کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ ہم اجماع تصور نہیں کر سکتے جب سیدنا علی نے بیعت کر لی؟ جیسے اپنے جو فقہاء اصولی ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ یار یہ اجماع جو ہے، اب ہمارا تو ہے کہ دل سے حضرت علی ان کے ساتھیوں نے بیعت کر لی. وہ کہتے ہیں یہ شیعہ حضرات کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کے دل میں یہ شبہ بیٹھ گیا کہ اگر پہلے کرنی ہوتی خوش دلی سے شروع نہ کر لیتے. تو جب بتایا گیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ جب فوت ہو گئی تو وہاں پھر محمد علی بھائی آتا نا کہ لوگوں کے چہرے جو تھے نا حضرت علی نے دیکھا بدل گیا، میرا احترام نہیں رہا. انہوں نے پھر بلایا اور ساتھ ہی کہا کہ اکیلے آنا اور وہ لکھا کراہیت المحضرۃ، عمر نہ ہمارے گھر آئے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے جب ذکر کیا انہوں نے کہا نہ تنا نہ جانا نقصان پہنچائیں گے. انہوں نے کہا نہیں حضور کے خاندان سے یہ توقع نہیں. تو وہاں حضرت علی نے جو کچھ پھر کہا کہ ہمیں کوئی حسد نہیں، نام کوئی اس کا لالچ رکھتے ہیں، مگر حضور کا خاندان ہونے کی وجہ سے ہمارا اس میں بڑا دخل تھا، مگر کسی نے مشورہ تک میں بھی ہمیں نہ بلایا. تو پھر حضرت ابوبکر روتے ہی رہنا. تو اب ان کے دل میں جیسے مزید الغواشی ہے نا اصول شرعی کی شرح لکھی انہوں نے، تو کہتے ہیں کہ اب بھی ان کے ذہن میں ہے کہ جو بیعت کی نا وہ اسلام کی بہتری کے لیے انہوں نے کر لی کہ چلو مسلمانوں میں فساد ختم ہو جائے. ورنہ آپ جانتے ہیں نا کہ جو کچھ ہو سکتا ہے ابو سفیان نے کرنا چاہا، حضرت علی اگر اس کا شکار ہو جاتے سازش کا تو اسلام مٹ جاتا. وہ حضرت عباس سے ملے اور کہنے لگے یار یہ کیا ہوا کہ عبد المناف کی اولاد کو چھوڑ کر انہوں نے بنو تیم کے ایک آدمی کو خلیفہ بنا لیا، 2-3 آدمی مکے، چلو اٹھو علی کو کھڑا کریں اور میں مدینہ سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا اس کی حمایت کے لیے. جہاں حضرت عباس بھی قائل ہو گئے. حضرت علی سے بات کی، اگر وہ محمد علی بیٹا مان جاتے نا بات، اسلام وہیں ختم ہو جاتا. انہوں نے بہت دور اندیشی سے کام نے کہا جاہلیت ہم اسلام، کفر میں بھی تو اسلام کا برا سوچتا رہا، اب بھی سوچتا. کون ہے وہ پیادے جو میری امداد کے لیے تو لائے گا؟ وہی جو خندق وغیرہ میں لایا تھا، میری امداد کے بارے لائے گا. نہ میں رہوں گا نہ ابو بکر رہے گا، جا آرام کر، جو بن گیا ٹھیک ہے ہم اس کو قبول کرتے. اچھا آپ کا کیا اس بارے میں کنسیپٹ ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن کو زہر جو ہے وہ سیدنا معاویہ نے دیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں یزید نے دیا تھا، اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی سازشوں کے ثبوت تو نہیں ہوتے کہ لوگ بیان کریں کہ ہمیں تو ویسے ملتی ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا. یہ تو سب نے لکھا ہے کہ ماتا مسمومن شہید ہوئے وہ زہر سے. اور یہ بھی ہماری اتنی بڑی شرح ہے، عمر محبود اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جازہ بنت اشد نے یزید بن معاویہ کے اشارہ سے یہ کہا، ان کی ایک بیوی نے. اچھا اب یہ بتائیے جو موت پر ہوا نا معاملہ، کہ جب حضرت حسن فوت ہو گیا تو مقدام بن مہدی کربن کے ساتھی گئے تھے، تو حضرت معاویہ نے بتایا کہ تمہیں پتہ علی بن حسین ابن علی فوت ہو گیا. تو حضرت مقدام نے دیکھو نا اخلاقی فریضہ تھا، صحابی سے کہا انا للہ، تو انہوں نے کہا تعدھا مصیبت، حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے. اور ایک درباری بولا کہ جمرات نطفہ، وہ تو آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا. تو وہاں صحابی رسول نے کہا یار افسوس ہے، حضور کی ران پر ہوتا تھا، آپ اس کے لیے یہ کلمے فرماتے تھے اور تم نے اس کی موت پر انا للہ نہیں برداشت کیا. یہ باتیں بتاتی ہے نا کہ یہ سازشیں ان لوگوں نے کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی ابو داؤد کی یہ والی مقدام بن مہدی والی حدیث میں آگے چلتا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں میں تیرا دل جلاؤں گا. یہ خلافت کے بارے میں جب کہتے رہتے ہیں حضرت حسن نے صلح کر لی، اس میں یہ نہیں بتاتے کہ انہیں شرائط میں تھا کہ اگر میں زندہ ہوں گا اس وقت تو پھر دوبارہ خلیفہ میں ہوں گا. اور دوسری بات کہ اگر میں نہ ہوا تو تم اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں مقرر کر سکتے، امت شورا کے ذریعے چنے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ایک ناسبی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر سیدنا علی نے حسن کو اپنے بعد بنایا ہے تو اگر سیدنا معاویہ نے بنا دیا یزید کو تو کیا ہوا؟ کیا یہ چیز یہ محمد علی بھائی بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ایک تو شیعہ عقیدہ اس میں علی نے کیا مقرر کرنا، وہ تو کہتے ہیں اللہ نے 12 مقرر کر دیے جیسے نبی مقرر کی، وہ تو بات ہی الگ ہے. دوسری سنیوں کی بات تو بہت صاف آتا، آپ نے کہا نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ تمہیں منع کرتا ہوں، تو افسر تم خود بہتر جانتے ہو، جی چاہے کر لینا بیٹھ لیں.
وہ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بعد میں تقریر کی نا کہہ رہی فوت ہو گیا، یہ ان کا بیٹا ہے، اگر تم چاہو اس کی بیعت کرو۔ یہ کہاں پہ ہے یہ چیز؟ یہ حاکم میں ہے؟ ہاں، اس لیے نا کوئی نہیں انہوں نے مقرر کیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ پھر جو اب یہ جو بخاری مسلم میں 12 خلیفوں والی حدیث ملتی ہے، یہ 12 خلیفے کچھ ناسبی تو وہ ان کو گننا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں بنو امیہ کے خلیفوں کو بھی، اہل تشیع کا کنسیپٹ ائمہ کی طرف جاتا ہے، یہ امت کو یہ حدیث کیسے سمجھ آئے گی یہ 12 خلیفہ کون ہے؟ یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا، شرح لکھنے والے تھک گئے، اتنے ایک اور ہے، ہاں جی، آخر میں کوئی کہہ دیتے ہیں متشابہات میں سے، مگر خلیفہ جو ہے نا یا عمرا، اس میں پھر نا شیعہ حضرات والے ائمہ جو نا بہت چوٹی کے لوگ ہیں، لیکن حکومت نہیں، وہ حکومت نہیں ملی، ان میں سے حضرت امیر المومنین علی ہیں، بعد میں حضرت حسن ہیں، پھر امام مہدی ہو سکتے ہیں، درمیان میں کوئی نہ حاکم وقت نہیں ہوا، لائق بے شک وہ خلافت کے دوسروں سے زیادہ عمر نہیں نا ان کو پھر واقع ملی، اس لیے وہ تو مراد نہیں۔ دوسرے جو ناسبی لیتے ہیں کہ لگاتار، اس میں وہ پھر کہتے ہیں ناسبیوں کو دفع کریں، مگر جو اہل سنت میں سے قائل ہے نا کہ لگاتار یزید بھی آ گیا، یہ ہمارے شیعہ دو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو مولا علی قاری نے شرح فقہ اپنے یزید کو بھی لکھا، بھائی انہوں نے لکھا، ساتھ ہی کہتے ہیں ظالم ہے، بے ایمان ہے، فاسق ہے، وہ کب نیک کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس حدیث میں ان کی مدح نہیں آئی خلیفوں کی، صرف ان کا جو پیریڈ ہے نا وہاں تک کہا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، بعد میں جو نا روب جاتا رہے گا۔ وہ ٹھیک ہے، جب انہوں نے بنو امیہ نے خود ہی آپس میں ایک خلیفے کو قتل کر دیا، 2 حکومتیں بن گئی، عباسیوں کی رگ، اسپین میں ان کو بنو امیہ، پھر مسلمانوں کی وہ طاقت نہیں رہی، وہ کہتے ہیں ان امیروں کی کوئی مدح کا کلمہ آپ نے نہیں کہا، ان تک اسلام جو ہے نا اس کا غلبہ رہے گا، دنیا پر اس کا روب رہے گا۔ اور جو شاہ ہے نا ابن کثیر اور امام ابن تیمیہ ان کا کہا کہ قیامت تک 12 ہوں گے عادلی خلفائے راشدین، مگر لگاتار نہیں 12، آخری جو ہے نا امام المہدی ہوں، امام ابن تیمیہ اور امام ابن کثیر، یہ دونوں اس کے بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ 12 ہوں گے بھی عادل اور متقی، مگر کچھ ہو گئے، اور آخر میں جا کر امام راضی انہوں نے نہیں، یہ معاویہ کو بھی نہیں شمار کیا نا یزید وغیرہ، البدایہ والنہایہ من حاج السنہ۔ اچھا ایک یہ بڑا اس میں خطرناک کوسچن ہے کہ جو صحیح بخاری میں عمار بن یاسر کے بارے میں حدیث ہے، اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گا۔ وہ دوزخ کیا ہے، اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ اب ایک طرف ہم وہ صحیح بخاری کی حدیث لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی، تو مسلمان کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے اس نے الٹیمیٹلی جنت میں جانا ہی ہے، وہاں وہ پڑھتے ہیں دوزخ کی طرف بلائے گا، کیا وہ راستہ دوزخ ہے یا واقعی دوزخ ہے، یہ کیا اس کی تعویل کریں؟ نہیں، اگر یہ بانے مسلمانوں کے 2 گروہوں کی صلح کرائے گا، بالکل ٹھیک ہے، دونوں گروہ مسلم ہی کہلاتے تھے نا، مگر مومن تھے دونوں، یعنی اندر سے جیسے لما یدخل الایمان، کون جانتا ہے مسلم ہے، مسلم تو سب مانتے کہ بازار وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں سو کالڈ تو خیر مسلم کہہ رہا ہے، دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ آج تازہ بھی کتاب آئی، کل ہی دیکھے گا مجھے، وہ ایک ڈاکٹر نے عرب کے انہوں نے لکھی ہے حضرت علی علیہ السلام پر 1200 صفحے کی، مگر وہ جان چھڑانے کے لیے ساری جنگوں میں کوشش کرتا ہے، مگر حق غالب، یہ مانتا ہے کہ جنگ میں بھی حق علی کے ساتھ تھا، صفین میں یہ حدیث بھی لکھی، انہوں نے کہا جو تعویل امیر معاویہ نے کی کہ قاتل وہ جو ساتھ لایا بالکل باطل ہے، قاتل یہی ہے اور وہی جھوٹے ہیں، اور ان پر یہ حدیث نہیں، وہ تو بلکہ ایک حدیث بڑی خطرناک مل گئی ہے مسند امام احمد میں، شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا ہے اس کو کہ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں سیدنا معاویہ کہتے ہیں عمر بن عاص کو کہ اس پاگل بچے سے میری جان کیوں نہیں چھڑاتا، یہ میرے سر پہ ہی چڑھا رہتا ہے کہ مار قتل ہو گیا، تمہارے ساتھ کیا لے رہا ہے، پھر جا علی کے ساتھ جا کے شامل ہو، تو ان کا میں اس لیے شامل ہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے باپ کے ساتھ، تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ سیدنا معاویہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، نہیں انہوں نے قتل کیا۔ اچھا وہ ابو الغادیہ کا نام آتا ہے، اور مسند امام احمد میں مسند ابی غادیہ موجود ہے، اب ہمارے اہل سنت یہ کہتے ہیں وہ صحابی ہے، اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمار کا قاتل جو ہے وہ دوزخی ہے، قاتل ہوا طالب النار۔ اور یہ ابن حزم وہ بھی لکھتا ہے نا کہ ابو الغادیہ اصحاب بیت رضوان میں بھی تھا، ہاں، مگر یہ کام اسی نے کیا قتل کا، نہیں لیکن وہ دوستی والی جو ہے کہ دوستی والی کی جو اگر ہم کچھ بچانا چاہیں تو کوئی بات نہیں، بہت سے کام نا جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ مار کی طرف بلاتا ہے، دعا کرے وغیرہ، دوزخ کی طرف دعوت دیتا، تو کام دوزخیوں والے ہیں، باقی اس کے دوسرے امار کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت سے اگر معاف کر دے گنجائش کی، اس کی کئی کاموں پر آتا نا کہ یہ کام کفر کیا ہے، یہ جاہلیت کیا ہے۔ یہ بخاری مسلم میں تو ملتا ہے کہ 70,000 جو لوگ ہیں میری امت سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، کیا یہ بھی کہیں کسی حدیث میں ملتا ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، کسی کو دوزخ کا پھیرا نہیں لگے گا؟ نہیں، یہ جو ابن حزم وغیرہ نے عقیدہ بنا لیا نا کہ سارے جو ہے نا جنتی ہیں، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ قرآن میں ان کی مدح بھی بڑی ہے، جو کبھی کبھی کوتاہیاں ہوئی وہ بھی قرآن برابر، آنکھیں بند تو نہیں کرنی چاہیے، بشری تھے، کئی موقع پر اللہ نے ٹوکا، جنگ احد میں دوڑ گئے تو اللہ نے اساتم رسول کہا کہ تم نے رسول کی نافرمانی۔ نہیں، یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھا جو حضرت حسن کی صلح سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کے بعد معاویہ جو تھے وہ خلیفہ ہو گئے، بالکل غلط ہے، وہ ملک ہی ہیں اور ملک بھی عزوز ہیں، وہ تو نبی نے خود فرمایا کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ اچھا یہ بتائیے واقعہ ہرا جو ہے
صلح حسن میں جو یہ سمجھتے نا لوگوں کو اس طرح تصور جیسے حضرت حسن پلیٹ میں رکھ کر خود لے گئے تھے کہ تم خلافت کے اہل ہو، بھائی پہاڑوں جیسے لشکر لے آیا، ابھی ان کی بیعت ہی ہوئی تھے، فوجیں لے کر آ گیا شام سے، لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، ادھر انہوں نے دیکھا کہ باپ میرے کو اس نے بے بس کیا مکر و فریب سے، اب میں جنگ لڑوں گا جیت جاؤں پھر کیا، لوگ کہیں اس میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ سیدنا حسن نے کہا کہ ہمارے گورنروں کو پیسوں کی عادت پڑ چکی ہے، تو آپ نے رقم لے کے صلح کیا ہے. اس کو بعض ناسبی اس طرف لے جاتے ہیں کہ سیدنا حسن معاذ اللہ کوئی دنیا کے طالب تھے، وہ انہوں نے ٹانٹ کے طور پہ بات کی تھی کہ ان کو تم نے خرید لیا ہوا ہے پیسے دے کے، اس معنوں میں وہ ٹھیک. اچھا واقعہ ہرا کیوں ہوا تھا؟ واقعہ ہرا کی وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ واقعہ ہرا کی وجہ یہی ہوئی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس کے بعد نفرت پھیل گئی نا لوگوں کے دل میں. پھر انہوں نے گورنر مدینہ کو یزید نے لکھا کہ جو امراء ہیں نا بڑے بڑے رؤساء، ان کا ایک وفد بھیجو، ان کو تحفے تحائف دیے، بہت ان کی مدد کی کہ ان کو اپنے ہاتھوں میں لیں. مگر انہوں نے جب کرتوت اس کے دیکھے نا تو واپس آئے اور لوگ پھر مسجد میں جمع ہوئے کہ رپورٹ دو. انہوں نے کہا بس اگر تم پتھروں کی بارش سے بچنا چاہتے ہو تو اس طرح پگڑیاں اتار کر پھینک لی کہ جیسے ہم نے اس کی بیعت پھینک لی ہے. بیعت پھینک دو. ہم ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہیں جس کے پاس نہ دین ہے نہ اسلام کوئی نہیں. اس لیے مدینہ والوں نے پھر ان کے کہنے پر بڑے بڑے وہ صاحب تھے کہ لیکن وہ عبداللہ بن عمر کیوں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ بیعت نہ توڑو بیعت نہ توڑو. ایک عبداللہ بن عمر ہی ہے نا جنہوں نے اپنے بچوں وغیرہ کو اکٹھا کیا، پورا مدینہ جو تھا ٹھیک ہے وہاں سارا ایک اہل مدینہ نے خراب بیعتیں کر لیا. اچھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو دیکھیں نا کمزوری سمجھ لیں کہ علی رضی اللہ کی بیعت نہیں کی. ہاں یہ بھی پوچھنا کیوں نہیں کی؟ بعد میں معاویہ کی کر لی، پھر یزید کی بھی کر لی، پھر عبد الملک کو بھی خط لکھ دیا کہ میں آپ. ہاں وہ بخاری میں موجود ہے. یہ کیا چکر ہوا ہے عبداللہ بن عمر والا؟ سمجھ نہیں آتی. ایک طرف تو یہ گروہ جو ہے نا ہمارے سامنے حدیثیں لاتا ہے کہ خلیفہ فاسق فاجر بھی ہونا، تمہارا مال لوٹ لے مارے، اس کے خلاف کچھ نہ کرو. بھائی جو اتنے درجے کا بھی نہیں تھا، چلو معاویہ جی سے ہلکا ہی سمجھو، وہ فاسق فاجر ہی معادلہ ہوتا بن گیا ہے. تمہاری جو حدیثیں کہ فاسق فاجر کے خلاف عروج نا بڑی عمل کر لیتے، اس کو فاسق فاجر سمجھ کر اس کا ساتھ دے دیتے. معادلہ کچھ نہیں کیا، کمزور کیا انہوں نے. اب یہ اسی میں میرا سوال ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ سیدنا حسین کا جو سٹانس ہمیں نظر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، جبکہ بخاری مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں کہ جب ایک بندے کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتی ہے اس کے خلاف نہ کھڑے ہو اور مظلومیت بھی اسی طریقے سے سہتے رہو. اور یہاں تک کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، ایک میں یہ بات پوری کر لوں، صحیح مسلم میں ہے کہ عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھائیں اور لوگوں کو قتل کریں. تو وہ سر کافی دیر تک جھکائی رکھا، پھر انہوں نے کہا کہ اچھے کاموں میں اس کی اطاعت کرو اور بروں میں الگ رہو. یہ مجھے بتائیں صحابہ کرام علیہم رضوان تو اس مسئلے میں یہ کرتے رہے، اب ہمیں کیا تکلیف ہے کہ 1400 سال بعد خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں؟ انہوں نے کیوں نہیں کاٹ کھانے والی ملوکیت کے خلاف بات کی؟ ہم پہ کیوں یہ واجب کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی خلافت قائم کریں اور اس طرف جائیں؟ صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے تزکیہ نفس والے، ان سے تو کام نہیں ہوا کہ وہ ہٹا سکیں یزید کو، اور وہ لوگ اس وقت اپنی جانیں بچانے کے چکر میں جس میں بھی تھا مصلحت کا شکار. ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم جناب اپنی جانیں سولی پہ لٹکا دیں؟ اس کے بارے میں آپ کو کیا موقع؟ دو تین باتیں بیان ہو جائیں اور بس سلسلہ بن گیا. ایک تو جو ہے خروج کا مسئلہ کہ جو ممانت کی روایت ہے نا کہ خلیفہ فاسق فاجر بھی ہوتے، یہ بعد میں جس کو اس کے لائق ہو جائے نا، پہلے سالے تھا صحیح طریقہ سے امت نے چنا، خلافت اس کی صحیح منع کر دی، بعد میں فاسق ہو گیا. اس کے بارے میں یہی ہے کہ کوشش کرو اصلاح کی، حتی الامکان ناخون ریزی سے بچو. جس کا پہلے ہی فسق ہو نا اس کے بارے میں تو علماء نے صاف لکھا کہ فاسق کی بیعت منعقد ہی نہیں ہوتی، سرے سے وہ خلیفہ ہی نہیں بنا. اس لیے جیسے نکاح کا معاملہ ہے کہ کوئی خاوند بن جائے پھر وہ حدیثیں پیش کرے کہ خاوند کی اطاعت کر، جب وہ خاوند ہی بیوی سے مطالبہ کیا کہتا، فاسق شروع سے ہی خلیفہ نہیں بنتا. اچھا جو صالح ہے جس کی بیعت امت نے بالکل رضامندی سے کی ہے، وہ بعد میں بدقسمتی سے فاسق ہو جائے پھر وہی ہدایت ہیں کہ حتی الامکان اصلاح کی کوشش کرو، بغاوت سے بچو. باقی جو صحابہ نے نہیں کیا وہ آپ دیکھ لیں. میں نے وہ جال ہمراہ میں لیکچر دیا، آپ نے سن ہی لیا ہوگا. میں نے کہا لوگ جو حضرت امام حسین کا شروع کرتے ہیں نا ولی یزید سے، بات نہیں واضح ہوتی. تاریخ میں یہ بڑا فریب ہوا ہے کہ لوگوں نے حضرت معاویہ کو چھپا لیا، پھر ہر وقت کہتا ہے یار جب سسٹم ٹھیک تھا تو یزید برا بھی تو پھر کیا ہوا. اگر 20 سالہ دور کو ہم دیکھیں نا کہ حضرت علی کی حکومت کے بعد اس نے کیا کیا، حضرت حسن کی دست برداشت. اور میں نے تو صلح حسن پر بھی خطبہ دیا کہ وہ کیا ہی آپ نے اس لیے تھا کہ اس نے جو ڈھونگ رچالی نا حضرت عثمان رضی کے قصاص کا، اس سے امت میں بہت بڑے لوگ مغالطے کا شکار ہو گئے کہ باقی یار وہ چچا کا بیٹا خلیفہ مظلوم شہید ہوا، قصاص نہیں لیا گیا. آپ نے فری ہینڈ کہ اس کے چہرے سے نقاب پھر ہی اترے گا، پورا موقع دو. امت نے دیکھ لیا، نہ قصاص کسی نے پھر وہ مسئلہ اٹھایا، نہ قاتل کوئی اس پر کوئی عمل اٹھایا، اور بعد میں نماز زکوٰۃ حج جو عبادتیں ہیں نا ان کو بھی اصل حالت پر ہی رہنے دیا. اتنی تبدیلیاں کی کہ لوگ روتے، مگر وہ جبر اتنا تھا کہ کوئی چارہ نہ رہا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو بے صبر ہو گئے نا،
حالات سب جانتے تھے کہ میرا باپ بے بس ہو گیا، حسن نے حکومت چھوڑ دی، مجھے کیا احمدی ملیں گے؟ اگر کوفہ اپنے وعدے پر بھی رہتا تو ایک کوفہ جو تھا وہ محمد علی سارے ملکوں کا مقابلہ کر سکتا تھا. یہ باتیں وعدے تھی، اور اپنے نانا سمجھ چکے تھے کہ تیری موت جو ہے نا وہ تف میں ہوگی. وہ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے، مگر انہوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا بجائے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے نا. جو آ جاتے تھے ان کو بھی کہتے یار میرا ساتھ دے کر تم نے کیا لینا، میں تو موت کی طرف سفر کر رہا ہوں. یہ صاف کہہ دیتے، کسی سیاسی لیڈر کی طرح دھوکہ نہیں دیا کہ نہیں بڑی کم ہے، صاف کہا کہ تم کیوں میرے ساتھ کرتے ہو. اسی لیے لوگ پھر ہٹتے جاتے تھے. انہوں نے بالکل نہ کہ میں مظلوم بن کر اپنے بچوں اور بہنوں کو ساتھ لے کر کھڑا ہو گئی. یہ امت سوچے کہ ابھی حضور کو قبر میں گیا 50 سال ہوئے ہیں، یار کیا قیامت آ گئی کہ فرزند رسول جو ہے نا اپنا گھر چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوا. اس لیے کوئی جنگی تیاری نہیں کی، کوئی سیاسی خطبے نہیں دیے، بس مظلوم بن کر وہ میدان میں کھڑے ہو گئے کہ میرے ساتھ جو کرنا کر لو، تم نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا، یہ دین کا راستہ نہیں جس پر تم چل رہے. اور اس کی برکت ہے محمد بن مائی امت پوری نے نا، ٹھیک ہے صحابی مانا جو حضرت معاویہ کے دور کو خلافت راستہ نہ تسلیم کسی نے بھی نہیں ہے، یزید کے دور کو کسی نے خلافت نہیں مانا. یہی ہے کہ یہ لوگ مسلط سے غالب آ گئے تھے، کوئی ان کو صحیح خلیفہ نہیں. یہ حضرت حسین علیہ السلام کے احتجاج کر دیا، ورنہ خاموش رہتے نا مور لگ جاتی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہی ہو رہا. وہ حدیثیں تو اپنی جگہ موجود ہے نا مسند امام احمد میں کہ 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی ملوک کاٹ کھانے اٹھنا کس نے تھا. آپ نے دیکھا کبھی عمر بن حمد کا سر کاٹ کر ملکوں میں گھمایا جا رہا، کبھی کسی کو ختم کیا. حجر بن عدی بے گناہ جو صرف بات تو اتنی ہوئی کہ خطبہ دے رہا تھا، زیادہ اثر کا وقت بھی جا رہا تھا. انہوں نے کہا یار کوئی نیا نبی نہیں آیا، نہ کوئی کتاب اتری ہے، کس نے واقعات بدلے، نماز تو پڑھاؤ. جھوٹا مقدمہ بغاوت کا بنا لیا، بیڑیاں لگا کر ادھر شام کو لے گئے. وہ بیچارے کہتے رہے کہ ہمیں معاویہ کے پیش تو کرو، پیغام بھی بیچا گیا ہم اس بیعت پر کیا میں جو حسن نے کی تھی. معاملہ تو یہ، مگر انہوں نے کہا نہیں زیادہ تم سے زیادہ ملنا بھی نہیں تھا. اور جنگل میں جہاں انہوں نے حضرت عمر کے زمانہ میں اللہ اکبر کا پتہ ہی انہوں نے کیا تھا، اسی جگہ بیچاروں کی قبریں کھودی گئیں، کفن بچھا دیے گئے، اور کہا بچنا چاہتے تو حضرت علی پر لعنت کرو. انہوں نے کہا ساری عمر محبت کی ہے، صرف موت کو سامنے دیکھ تو بیچارے کس طرح بے گناہ مارے گئے. ام المومنین نے مدینہ معاویہ کا تجھے اللہ کا خوف نہ آیا، تم نے کیوں ایسے نیک لوگوں کو قتل کر دیا. تو یہ سارا منظر دیکھ کر لوگ سہم گئے. اور جو صحابہ کہتے ہیں ان کو کہا اس سے پیچھے چلو نا. جب خلافت بھی ایک ہی تھی، پوری طرح نظام بھی مستحکم تھا، حضرت عثمان خلیفہ تھے، ان کو 600 آدمی نے آ کر گھیرا، اور اتنے دن وہ گھیرا ڈال کر بیٹھے رہے. مہاجر انصار کی فوجیں تھیں وہاں، انہوں نے آپ کو بچایا، اور کو نہیں انہوں نے روک دیا تھا فلاں جو مرضی کہو. جب اس وقت خاموش رہ گئے، خلیفہ قتل ہو گیا، یہ تو پھر 20-30 سال ہو گئے. اچھا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل مدینہ والا جو پورشن ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ مدینہ چھوڑ جائیں گے. اچھا، حالانکہ ان کو پتا ہو مدینہ ہی ان کے لیے بہتر جگہ ہے. سیدنا علی نے دارالخلافہ کوفے کیوں شفٹ کیا تھا، مدینہ شریف کیوں چھوڑ دیا؟ یہ حدیث جو آپ نے سنائی نا، یہ مسلم میں بھی پڑھنی چاہیے کہ لوگ جو تھے نا، حضرت ابو سعید خدری کے خادم نے کہا نا کہ حضور جو مدینہ کا بحال ہو، وہاں لکھا واقعہ حرا کے موقع پر جب انہوں نے مدینہ تباہ کر دیا نا، اس وقت انہوں نے کہا حضرت میرا یہاں رہے کہ کیا کام ہو گیا، کوئی چیز نہیں ملتی، مہنگائی ہو گئی، شہر اجڑ گیا. اس وقت حضرت ابو سعید خدری نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے کہا تھا لوگ چھوڑ جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اس میں بھی واقعہ حرا کا ذکر ہے. اس موقع پر نا یہ بات اس نے نہیں. سیدنا علی مدینہ شریف سے دارالخلافہ کیوں شفٹ نہیں، وہ تو کرتے ہیں بات، مگر میں نے اس حرا میں نا انہوں نے ظلم بہت کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوڑ گئے نا، اور صحابی بہت سارے مدینہ چھوڑ گئے دین کے سکھانے کے لیے مختلف علاقوں میں بیٹھ گئے. وہ مراد نہیں جو اس نے فرمایا نا کہ جب فتوحات ہوں گی وہاں پھر عیاشی ہوگی، بہت سا ہمارے مال ملے گا نا اور بنی سہولتیں، لوگ اس کی خاطر جائیں گے. ان کو کہا کہ اگر وہ سہولتوں کی بجائے یہاں کی تکلیفوں پر صبر کریں وہ الگ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا دارالخلافہ بدلنا تھا، یہ تو اعتراض کرنے کے لیے برائے اعتراض کرتے پڑے. بھائی تجھے کیا تو چھڑا دیا کہ ابھی خلافت جو ہے بیعت ہو رہی ہے، ام المومنین ان کے ساتھی لشکر لے کر بصرہ میں چلے گئے. یہ ان سے نپٹنے کے لیے جا رہا ہوں، ادھر خبر آ گئی کہ معاویہ لشکر لے کر آ رہا سپین. 4 سال ضائع کیے ان کے، اور الٹا ہی اعتراض بنا لیا، مدینہ چھوڑ گئے. میں مدینہ میں رہنے دیا تمہیں، وہ ان سے نپٹنے کے لیے مدینہ میں بیٹھے رہتے، جہاں یہ فساد کر رہے تھے بصرہ جانا ہی تھا. اچھا، یہ واقعہ حرا کے بعد جو عبداللہ بن زبیر کے اوپر چڑھائی، یہی مہینہ جو جمادی الاولیٰ آ رہا نا، اس کی 15 تاریخ تھی نا، جب جنگ جمل میں حضرت علی نے فتح پائی. اور پھر حضرت سے پھر بھی ان کے دیکھے نا بلند حوصلگی کیا، ام المومنین کو ایک مکان میں ٹھہرایا، خود گئے اور کہا اب بھی میرے دل میں تیرا احترام ہوئی ہے، رسول کی وہ بھی کرتی تھی، مگر میرے خلاف جو تم نے کیا ہے اس کا کوئی حق تو نہیں. پھر وہ بھی روتی تھی کہ مجھ سے غلط کام ہوا.